علامہ صاحب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، جب میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا، ایک ہے سحر اور افطار کے اوقات، اور ایک ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں تو اوقات بھول جائیں، یعنی اب وقت کا بھی خیال نہیں کرتے اور لگتا ہے کہ بس کھا لینا ہے اور بھر لینا ہے. ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو چھوٹی سی بات ہمیں موقع مل گیا آج، برسوں کے بعد شاید ہم پہلی بار ہی آ رہے ہیں کسی نشریات میں. تو ایک تو ہم یہ وضاحت کر دیں کہ سحری کے جو اوقات ہیں نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سحری کا جو وقت ہے، کیونکہ آیت نص الہی ہے نا قرآن مجید میں واضح طور پر ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. صاف ہے. اذان تک کا وقت ہے، یعنی فجر کی جو اذان ہے وہی سحری کا وقت ہے سب کا، فقہ جعفریہ ہو یا اور دیگر فقہ ہوں، سب میں. ہمارے یہاں صرف احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ 3-4 منٹ پہلے احتیاط، اور لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ جو نقشہ سحر افطار دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا کہ احتیاطاً 3 منٹ یا 4 منٹ پہلے. اچھا، اب ایک یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ تمام چینل اس کو 10 منٹ کا وقت بتا دیتے ہیں. جی 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 10 منٹ پہ بھائی میں پچھلے سال سے میں چیخ رہا ہوں، بھائی 10 منٹ کا کس نے آپ سے کہا 10 منٹ کا فرق ہے؟ نہیں، 3 یا 4 منٹ. اچھا، وہ احتیاط کیوں کی جاتی ہے؟ احتیاط اس لیے کی جاتی ہے کہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں روزہ اپنے وقت میں رکھ رہا ہوں، لیکن وقت وہ یہ سحری کا. ہاں، افطار کے وقت میں ظاہر ہے کہ فقہی مسئلہ ہے کہ غروب کے 12-13 منٹ اتم الصیام الی اللیل، اس میں ظاہر ہے کہ یہاں کوئی نہ آپ کے مقصد ہے ہمارا، نہ ہم لوگوں کا سب کے مقصد ہے. وہ مسئلہ الگ ہے، افطار کا ٹھیک ہے 12 منٹ کے بعد ہوتا ہے، لیکن سحری کے وقت میں نے اس لیے کلیئر کیا کہ میں موقع کے انتظار میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے تو میں بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے. اور تمام مراجع کا فتویٰ بھی ہمارے یہاں یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں، یہی بات واضح ہے. اب آئیے دوسری طرف دیکھیے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو آپ نے کھانے پینے کی طرف اشارہ کیا، مسئلہ صرف کھانے پینے تک ہی رہتا نا، قابل برداشت تھا. مولانا صاحب نے بڑا صحیح اشارہ کیا کہ سحری میں ڈبل کھاتا ہے یہ سوچ کر کے سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں ڈبل کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا تھا. تو عام دنوں میں 2 وقت کھاتا ہے، اس دن 4 وقت کھا رہا ہوتا ہے. یہ تو اپنی جگہ ہے نا کہ اس طرح سے نہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ ورنہ پھر انسان کا فائدہ تقوی کا اصول. کہ دیکھیے، حاصل روزہ ہے تقوی الہی. حاصل روزہ ہے تقوی الہی. تقوی کا حاصل کیا ہے؟ واہ، وہی تو ہونا چاہیے. کیا معلوم ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا حاصل کیا ہے؟ تقوی کا حاصل ہے انسان کی روح پر اثر ہونا، روحانی تبدیل. کیسے؟ دیکھیے، روایات میں ملتا ہے، بلکہ میں عرض کہہ دیتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، لفظ بلفظ پیش نہیں کر رہا. کہ آپ نے کسی آپ سے سوال کیا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا روزہ کیسے قبول ہوا، کیسے معلوم کہ روزہ کا؟ بہت آسان. یہ جو روزے 29 دن یا 30 دن گزر جائیں، اس کے بعد اپنا محاسبہ کر لو، دیکھ لو تھوڑی دیر کے لیے کہ رمضان سے پہلے تمہاری کیا کیفیت تھی اور روزے رکھنے کے بعد تمہاری کیفیت کیا ہے. اگر تبدیلی آئی ہے تمہارے کریکٹر میں، تمہارے نفس میں، ہر چیز میں، تو تمہارا روزہ قبولیت کے درجے پہ پہنچ چکا ہے. اور اگر نہیں، ابھی چاند ختم ہوا اور اسی سیٹ کے اوپر معذرت کے ساتھ میں تو اسی طرح بات کرتا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، ابھی چاند ختم ہوا اور ابھی اسی سیٹ کے اوپر وہ کچھ ہو رہا ہے اس لباس کے ساتھ ہوتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا تقوی آیا اور کتنا ان کا روزہ قبول ہوا ہے. سیدھی سی بات. ایک بات یہ پیغام تو مجھے دینا تھا جس کے لیے میں برسوں انتظار کرتا رہا ہوں کہ نہیں، خبردار تماشا نہ بناؤ، عبادت کو میلہ نہ بناؤ، تماشا نہ بناؤ. اس کی روح کو ختم نہ کرو عبادت کی. یہ عبادت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رسول کا ذکر ہے، قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، یہ نفس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے. اب ذرا اپنے تاجروں کا 2 منٹ اجازت اگر آپ حضرات دیں کہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ نمازوں پہ زور ہے. دیکھیے بھری ہوئی ہیں مساجد، پروردگار ان مساجد کو ہمیشہ آباد رکھے، اس سے زیادہ آباد رکھے نا. ہزاروں کے لوگ دکانیں بند کر دیں گے، رات کو اپنے بازار بند کی دکانیں، اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں. میں خود گیا ہوں، دیکھو کیا ہوا، ابھی نماز پڑھنے کے، اچھا بھی کھڑے رہو نماز پڑھنے. ہاں، لیکن جب نماز پڑھ کے آتا ہے پھر کیا کر رہا ہے یہ بازار میں بیٹھا ہوا آدمی تاجر؟ کہتے ہیں سیزن. جب اس کو کہا جائے کہ یہ سب کیا کر رہے ہو، 50 روپے کل خربوزہ تھا، آج 120 روپے کیسے ہو گیا؟ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ آج کی بات کر رہا ہوں. بھائی یہ کیوں کر دیا تم نے؟ کہا سیزن ہے، سیزن ہے، سیزن ہے. یہ سیزن ہے، مہنگائی کا سیزن ہے، گرا فروشی کا سیزن ہے، غریب کو مارنے کا سیزن ہے، فقیر کو مارنے کا سیزن ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے بونے کا سیزن ہے. یہ تمہارا سیزن ہے، اس کو تم سیزن کہتے ہو. جبکہ اللہ کسے سیزن کہہ رہا ہے؟ کیا سیزن منا رہا ہے رمضان؟ عبادت کا سیزن، نماز کا، توبہ کا، غریبوں کی مدد کا، اللہ کی مخلوق کی مدد کا. یعنی حاصل تقوی کیا ہے؟ مخلوق الہی کی مدد. رحم کا سیزن ہے، یہ مغفرت کا سیزن ہے، توبہ کا سیزن ہے، بخشش کا سیزن ہے. قرآن اور اللہ اور رسول یہ مفہوم بتا رہے ہیں کہ سیزن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بخشوا لو. ہم نے سیزن دوسرا بنا دیا. میں اپیل کر رہا ہوں،
اپیل کر رہے ہیں، پہلا روزہ یاد، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، یہ کون سا تمہارا سیزن ہے، صحیح فرمایا۔ کیا ہوتا ہے، بلکہ دیکھیے اپنا، میں ایک اصول دے رہا ہوں کمانے کے لیے، 30 سیکنڈ دے دیجیے مجھے، کہ تم قیمتوں کو کم کر دو، منافع کم کر دو، تم کہہ رہے ہو نا کہ منافع ڈبل، کم کر دو، یقین کرو، اللہ پہ یقین رکھو نا، کہ اگر تم منافع اپنا آدھا کرو گے، اللہ تمہارے اسی رزق میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا جو 11 مہینے میں تم نہیں کما بے شک بے شک تم اللہ پہ یقین رکھو بے شک ایسا۔ کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کی خاطر چیزوں کی قیمتیں کم کر رہا ہوں، اگر یہ آج کر کے دیکھیں اور پھر 30 دن کے بعد دیکھیں بہت خوب۔ تقویٰ کا حصول کیسے نہیں ہوگا، یہ تقویٰ کا حصول بہت